السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں، پچھلے درس میں سورہ بقرہ شریف کے متعلق کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ جس گھر میں جادو، سحر، آسیب، جنات، شیاطین ہیں، اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر سے شیاطین، جنات اور تمام بری بلائیں رفع دفع ہو جایا کرتی ہے۔ یوں تو پورا قرآن شریف اگر جس گھر میں پڑھا جائے تو گھر آباد رہتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے، لیکن آئیے آج میں آپ کے سامنے دو کتابوں سے درس دوں گا، اور پہلی کتاب ہے نزہۃ المجالس، یہ زینت المحافل ترجمہ ہے نزہۃ المجالس۔ زینت المحافل لکھا ہے امام عبد الرحمن بن عبد السلام نے، اور اس کا ترجمہ نزہۃ المجالس میں کیا ہے علامہ محمد منشا تابش قصوری نے اس کا ترجمہ فرمایا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر 176 پر ایک حکایت موجود ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ حضرت شیخ محمد بن علی عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ کی پلک پر گوشت بڑھ گیا، آنکھ کی پلک پر گوشت بڑھ گیا۔ مجھے لوگوں نے بغداد شریف کے ایک یہودی طبیب کی بابت بتایا کہ وہ جراح ہے، اسے کاٹ کر درست کر دے گا، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کاٹ کر درست کر دے گا۔ میں نے لوگوں سے کہا اس کے پاس تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ یہودی ہے۔ پھر مجھے خواب میں کسی شخص نے کہا وضو کرنے کے بعد تم اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، چنانچہ میں نے اس مقصد کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک ایک دن میں وضو کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ زائد گوشت جو میری پلکوں پر بڑھ گیا تھا، از خود جسم سے وہ الگ ہو کر گر پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ نزہۃ المجالس میں صفحہ نمبر 176 پر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کے متعلق کل میں نے درس دیا تھا، اور سورہ بقرہ کے متعلق میں درس دے رہا ہوں نوری اوراد و وظائف سے، جس کو ترتیب دیا ہے عطائے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری، امیر سنی دعوت اسلامی نے۔ ادارہ معارف اسلامی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، مکتبہ طیبہ پر موجود ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری آیت کون سی ہے میں آپ کے سامنے اس کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ شریف کی آخری آیت جو ہے وہ للہ ما فی السماواتی سے شروع ہوتی ہے اور فانصرنا علی القوم الکافرین تک ختم ہو جاتی ہے، یعنی 284 سے 286 تک یہ آیت ہے، یہاں تک پڑھنا ہے۔ للہ ما فی السماواتی سے شروع ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین پر ختم ہے۔ یہ آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ شریف کی۔ ان آیتوں کو آپ پڑھ لیا کریں اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا طریقہ آج میں بتانے والا تھا۔ سورہ بقرہ شریف، اگر کسی کے گھر میں جن آ گیا ہے، اگر کسی کے گھر میں شیطان آ گیا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی بلا مصیبت یا کسی کے اوپر مرتب ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ
جسم پر آسیب ہونے کی وجہ سے بہت سارے عاملین کے پاس جاتے ہیں اور وہ جا کر اپنا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف سے آپ علاج بآسانی کر سکتے ہیں، بالکل آسان طریقے سے سورہ بقرہ سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک اچھے حافظ جو قاری ہیں ان کو آپ دعوت دیں اور ان سے آپ کہہ دیں کہ 40 دن تک آپ اپنے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ پڑھائیں گے، سورہ بقرہ شریف کو آپ پڑھائیں گے 40 دن تک، کنٹینیو 40 دن، ایک دن بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناگا ہوا تو پھر سے آپ کو 40 دن دہرانا پڑے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ حافظ آئیں اور وہ حافظ آئیں تو آپ انہیں انسٹرکشنز دیں کہ آپ انہیں بتا دیں پہلے ہی سے کہ آپ کو بآواز بلند پڑھنا ہے، آہستہ نہیں۔ اور جب وہ پڑھنے لگے تو کوئی بیٹھ کر سننے والا بھی موجود ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ صرف اکیلے بیٹھ کر پڑھیں۔ گھر کے بیچ میں مصلی بچھا کر آپ انہیں پڑھانے کی کوشش کریں اور سننے کی بھی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ شریف اچھے انداز میں اگر کوئی پڑھتا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، تو 45 منٹس، 55 منٹس، 55 منٹ، 45 منٹ یا 60 منٹ، 1 گھنٹہ اس میں مکمل ہوتا ہے۔ اتنا دیر سورہ بقرہ پڑھنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 30 منٹ میں پڑھ رہا ہے، 25 منٹ میں پڑھ رہا ہے، تو ان سے آپ مؤدبانہ انداز میں کہیں گے کہ ہمیں سماعت کرنا ہے، اس لیے آپ آہستہ پڑھیں اور مکمل طریقے سے، جس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ تو وہ آہستہ انداز میں انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد جس گھر میں جنات ہو، شیطان ہو، بھوت ہو، خبیث ہو یا پھر کوئی بلا ہو، مصیبت ہو، اس گھر کی میں بات کر رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کسی قاری یا حافظ کو بلا کر آپ کو پڑھانا ہے۔ ان کا جو ہدیہ ہوگا آپ انہیں ہدیہ دے دیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جتنا وہ ہدیہ بولیں اس سے زائد ہی انہیں دے دیں، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر میں عمل کرنے آ رہے ہیں، آپ کے گھر سے بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو 55 منٹ اور 60 منٹ کے درمیان میں یہ سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے۔ روزانہ اتنے ہی وقت پر ختم ہونا چاہیے۔ ایک دن 60 منٹ پڑھا، 55 منٹ پڑھا، 45 منٹ پڑھا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 10 دن تک صحیح طریقے سے اتنے ٹائم تک پڑھے۔ اس کے بعد پھر اگر کچھ دنوں بعد 35 منٹ پر آ گئے، 30 منٹ پر آ گئے، تو آپ ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے اتنی فاسٹ نہیں پڑھنا ہے بلکہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ ان کے پڑھنے کے وقت میں آپ ایک برتن میں، ایک تپیلی میں، ایک ٹوپ میں، ایک برتن میں جس میں آپ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، اس میں پانی ڈال کر آپ سامنے رکھ دیں ان کے۔ جب وہ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد ان سے کہیں کہ وہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور پھر اس کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا، وہ چلے جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانی کو کسی پھوارے کے ذریعے، آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ پھوارا ملتا ہے، اسپرے جسے کہتے ہیں، اس پانی کو اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد پورے گھر کی دیواروں پر اس کو چھڑکنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ کا معمول بنائیں گے، روزانہ اسے چھڑکنے کی کوشش کریں گے، اور چھڑکنے کے بعد تھوڑا پانی جو ہے روزانہ پورے گھر والے پئیں گے، اور تھوڑا پانی بچا کر رکھیں گے، یعنی 40 دن کا پانی اس کو کمپلیٹ کر کے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایسا عمل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر سے شیطان چیختے چلاتے بھاگ جائے گا، سورہ بقرہ کی تاب نہیں لائے گا۔ جادو کسی نے کیا ہے تو جادو کا کاٹ ہو جائے گا، اس کا آپ خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اپنے گھر میں اس کو آپ کرانے کی کوشش کریں۔ اگر تکلیف ہے، ہمارے ساتھی نے سوال کیا تھا کہ کس طریقے سے پڑھائیں، تو میں نے اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ اس طریقے سے سورہ بقرہ کو آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نوری اوراد و وظائف میں صفحہ نمبر 24 پر آیت الکرسی کے متعلق فضیلت جو بیان کی گئی ہے اسے میں پڑھ کر آپ کے سامنے سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منظر،
کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کس آیت کا تمہارے ساتھ ہونا زیادہ عظمت والا ہے؟ تمہارے ساتھ کون سی آیت کا ساتھ ہونا عظمت والا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔ میں نے کہا آیت الکرسی۔ یہ سن کر آپ نے میرے سینے پر مار کر فرمایا تمہیں تو پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح حصہ اول صفحہ نمبر 654 پر یہ بات لکھی گئی ہے۔ آیت الکرسی کا ہونا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ امیر سنی دعوت اسلامی نے بہت پیارا وظیفہ اپنے بیان میں بتایا تھا، بیان کے اخیر میں، کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ مکمل عشاء کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سامنے کی طرف پھونکیں، پھر دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پیچھے کی طرف پھونک ماریں، پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف پھونک ماریں، پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف پھونک ماریں، دائیں بائیں ہاتھ کی طرف پھونک ماریں، پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر زمین کی طرف پھونک ماریں، اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماریں۔ اس عمل سے روزانہ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کیا تو یقین جانیے کہ آپ پر کوئی آسیب نہیں ہوگا، کوئی جادو نہیں ہوگا، کسی قسم کا جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کا پروٹیکشن ہوگا، آپ کو اس سے بچایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آیت الکرسی کو یاد کریں، اسے پڑھ لیا کریں، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، گھر میں داخل ہونے کے بعد میں آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حصہ اول صفحہ نمبر 661 پر۔ آخری بات، حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قرآن کی کون سی سورت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ شریف۔ آپ سے کہا گیا سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی یہ افضل آیت ہے۔ التفسیر الوسیط حصہ اول صفحہ نمبر 75 پر یہ بات موجود ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت الکرسی کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آیت الکرسی کا عامل اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اور وہ کسی کے آصف زدہ کے کان میں پھونک مارتا ہے تو آصف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ بقرہ شریف پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا، اور آیت الکرسی کے متعلق میں نے بتایا، سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے نزہۃ المجالس سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دل کے نہا خانے میں جگہ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اگر ابھی تک کے SDI چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ درس سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ شریف، سورہ بقرہ شریف اور آیت الکرسی کے متعلق جو میں نے دیا ہے، اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ اسے ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جن آ گیا ہے، تو میں نے طریقہ بتا دیا، جن کو بھگانے کا، شیطان کو بھگانے کا طریقہ بتا دیا ہے، آپ انہیں بتانے کی کوشش کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ نے پچھلے درس کو بہت شیئر کیا، اور بہت سارے فونز اور کال مجھے آئے اور بہت سارے کمنٹس بھی مجھے آئے جس کا میں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔